اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للذین یؤلون من نسائہم للذین اور وہ لوگ یؤلون جو قسم کھا بیٹھتے ہیں من نسائہم اپنی عورتوں کے بارے میں تربصوا تو وہ انتظار کریں اربعات اشہر 4 مہینے فَإِنْ فَاءُوا پس اگر وہ لوٹیں فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ غفور الرحیم بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا یہ معمول تھا کہ اپنی عورتوں سے مال طلب کرتے، اگر وہ دینے سے انکار کرتی تو 1 سال 2 سال 3 سال یا اس سے زیادہ عرصے ان کے پاس نہ جانے کی اور صحبت ترک کرنے کی وہ قسم کھا لیتے تھے، اور اس طرح وہ عورتوں کو پریشانی میں چھوڑتے تھے۔ نہ تو وہ عورتیں بیوہ ہوتی کہ کہیں اپنا ٹھکانہ بنا لیتی، اور نہ ہی وہ شوہردار ہوتی کہ شوہر سے آرام پاتی۔ تو اسلام نے اس ظلم کو مٹایا، اور ایسی قسم کھانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 4 مہینے کی مدت اب معین فرما دی کہ اگر عورت سے 4 مہینے یا اس سے زائد عرصے کے لیے اس نے جو صحبت ترک کی ہے، یعنی قسم کھا لی ہے، جس کو ایلا کرنا کہتے ہیں، تو اس کے لیے اب مرد کے لیے 4 ماہ انتظار کی مہلت ہے۔ اس عرصے میں وہ خوب سوچ لے گا کہ اس نے عورت کو چھوڑنا ہے یا پھر اس کی طرف رجوع کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ عورت کے ساتھ رجوع کرتا ہے تو قسم کا کفارہ جو ہے اس کو دینا پڑے گا، اور اگر اس مدت میں رجوع نہیں کرتا، ٹھیک ہے، یہ 4 مہینے ہیں، اس میں رجوع نہیں کرتا اور قسم نہ توڑی اس نے، تو عورت اس کی نکاح سے باہر ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، 4 مہینے کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو مہلت ہے۔ 4 مہینے کے اندر جو ہے وہ مرد اچھی طرح سوچ لے کہ اس نے اپنی بیوی کو رکھنا ہے یا اس کو چھوڑنا ہے۔ اب اگر اس 4 مہینے کے اندر وہ رجوع کر لیتا ہے تو اسے قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ اگر وہ رجوع نہیں کرتا اور 4 مہینے گزر گئے تو عورت اسے مجبور کرے گی کہ یا تو اس کی طرف ملاب کرے یا اسے طلاق دے، اور اسی طرح اگر وہ اس بات کو نہیں سمجھے گا تو یہ معاملہ عدالت میں جائے گا، اور عدالت اسے مجبور کرے گی کہ یا تو وہ رجوع کرے یا پھر اپنی عورت کو طلاق دے۔ تو یہ اس کے بارے میں ہے کہ وہ لوگ جو قسم دیکھیں، اس قسم کو کہتے ہیں ایلا کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک دفعہ اپنی عورتوں کے بارے میں قسم کھائی تھی کہ جب ان کی زوجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی، بیویاں آپ کے پاس آئی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول ہمارا بھی اب نفقہ بڑھا دیا جائے، تو اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا جو تھا غصہ آیا، یعنی تھوڑے خفا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم دنیا کا سامان چاہتی ہو؟ تو اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی 1 مہینے کے لیے اپنی عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم علیحدہ رہے تھے۔ تو یہ قسم کے بارے میں بتایا گیا کہ یہاں پہ تو پھر اس کی مدت جو ہے وہ معین فرما دی گئی ہے کہ اب 4 مہینے حد جو ہے اس کی مدت ہے، اس کے اندر جو ہے مرد اچھے سے سوچ لے گا کہ اس نے اپنی بیوی کو رکھنا ہے یا اس کو چھوڑنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ فَاءُوا پس اگر وہ لوٹ آئے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں، قسم اگر کسی وجہ سے کھانی پڑی ہے، جیسے ہم قسم کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اور میں نے آپ کو قسم کا کفارہ بھی بتا دیا تھا کہ قسم کا کفارہ کیا ہے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ ٹھیک ہے، یا تو آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے، اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ جو ہے، اور کھانا آپ نے ایسا کھلانا کہ اوسط درجے کا، ایسا کھانا جیسا آپ اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہیں۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ کپڑے پہنائیں گے، اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو یہ پھر غلام لونڈی کو آزاد کرنا۔ یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں بیان کی۔ اب غلام اور لونڈی کا تصور تو نہیں ہے، تو باقی جو 2 چیزیں ہیں کہ قسم کے کفارے کے بارے میں کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے یا پھر آپ کپڑے پہنائیں گے۔ اگر آپ یہ تینوں چیزیں نہیں کر سکتے جس کا ذکر کیا، یہ تینوں چیزیں اگر آپ نہیں کر سکتے، تینوں چیزوں پر قدرت نہیں رکھتے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز بیان فرمائی ہے کہ اگر تم 3 دن کے روزے رکھ لو تو یہ بھی تمہاری قسم کا کفارہ ہے۔ ٹھیک ہے، 3 دن کے روزے رکھ لو تو یہ بھی قسم کا کفارہ ہے۔ تو دیکھیں، قسم جو ہے وہ اٹھانی نہیں چاہیے، لیکن اگر آپ کو مجبوری کی وجہ سے قسم جو ہے وہ کھانی پڑ رہی ہے، اٹھانی پڑ رہی ہے،
تو پھر آپ جو ہے قسم کو یا تو نبھائیں گے یا پھر جو ہے اس کا کفارہ جو ہے وہ دیں گے۔ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قسم کھائی تھی کہ جب حضرت مستے جو کہ غریب آدمی تھے ان کی مدد کیا کرتے تھے حضرت ابوبکر صدیق، لیکن مستے وہ تھے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگی تو وہ بھی تہمت لگانے والوں کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا دکھ ہوا اور انہوں نے قسم اٹھائی کہ میں تو اس کی سرپرستی کرتا ہوں اور یہ تو میری ہی بیٹی پر تہمت لگا رہا ہے۔ تو اس کی وجہ سے پھر انہوں نے قسم کھا کے کہا تھا کہ اب میں اس کی کبھی بھی مدد نہیں کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور میں فرمایا کہ آپ ایسا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور کے اندر ارشاد فرمایا کہ اور نہ قسم کھائیں تم میں سے فضیلت والے، وسعت والے، کشادگی والے، کہ وہ قرابت داروں کو، مسکینوں کو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر ارشاد فرمایا کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت اتاری اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ درگزر کر دیا کرو، معاف کر دیا کرو۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارا رب بھی تمہاری غلطیوں پر تمہیں معاف کرے؟ تو تم بھی اسی طرح معاف کر دیا کرو، اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اس طرح پھر کیا ہے کہ قسم کا کفارہ دے دیں۔ تو یہ جو قسم کا کفارہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ قسم کا کفارہ دے دیں، قسم توڑنی پڑی ہے تو قسم کا کفارہ دے دیں۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پھر اپنی قسم کو توڑ دیا تھا۔ دیکھیں اگلی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن، اور جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں وہ انتظار کریں یعنی روکے رکھیں بانفسہن اپنی جانوں کو ثلاثۃ قروء 3 حیض۔ ٹھیک ہے، جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں وہ روکے رکھیں اپنی جانوں کو 3 حیض، ولا یحل لہن، اور نہیں حلال کیا ان کے لیے ان یکتمن ما خلق اللہ، کہ وہ چھپائیں جو اللہ نے ان کے لیے پیدا کیا، فی ارحامہن ان کے پیٹوں میں، ان کن یؤمن باللہ اگر وہ ہیں ایمان رکھتی اللہ پر، والیوم الاخر اور آخرت کے دن پر۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ عورتیں کہ جن کو طلاق اب ہو گئی، ٹھیک ہے، طلاق ہو گئی، تو طلاق ہونے کے بعد 3 حیض جو ہے ان کی اللہ تعالیٰ نے مدت مقرر فرمائی۔ 3 حیض اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو حمل کے بارے میں جو ہے پریگنینسی کے بارے میں کھل کے وہ چیز واضح ہو جائے، اور عدت کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ جو ہے حمل کے بارے میں پتہ چل جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے حلال نہیں کیا کہ اللہ نے اگر ان کو حمل والا کیا ہے تو وہ اس بات کو چھپائیں۔ اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتی ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کو اس بات کو نہیں چھپانا چاہیے۔ دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں حکمت ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ سارا معاملہ رکھا؟ اس لیے رکھا کہ دیکھیں اگر جو عورت ہے وہ کہہ دے کہ مجھے، اگر اس کو 1 حیض آیا ہے اور وہ کہہ دے مجھے تو 3 حیض آ گئے ہیں، اور وہ جھوٹ بول رہی ہے اور اس سے اس کا مقصد یہ ہے کہ فوراً اس شوہر سے اس کی خلاصی ہو جائے اور وہ دوسری جگہ نکاح کر لے۔ دیکھیں اگر وہ ایسا کرتی ہے کہ وہ جھوٹ بول کر کہ جب کہ اس کو 1 حیض آیا یا 2 آیا اور وہ کہہ دے کہ مجھے 3 حیض آئے ہیں، اور اس طرح وہ جھوٹ بولے اور اس کا مقصد دوسرے شوہر سے نکاح کرنا ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ اگر وہ حمل والی ہے تو اتنا بڑا سخت کبیرہ گناہ ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ اس سے یہ ہوگا کہ اس کے پہلے شوہر کی جو اولاد ہوگی وہ دوسرے شوہر کی طرف جو ہے وہ منسوب کر دی جائے گی، اور یہ سخت کبیرہ گناہ ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عدت رکھی ہے، اور یہ حیض کے بارے میں فرمایا کہ 3 حیض جو ہے وہ اس کی مدت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، کہ ان کے شوہر جو ہیں وہ زیادہ حق رکھتے ہیں ان عورتوں کو پھیر لینے کا، ان اراد اصلاح، اگر وہ چاہتے ہیں صلح کرنا، اگر وہ میل ملاپ کرنا چاہتے ہیں دونوں میاں بیوی،
تو ان کا شوہر ہی زیادہ حق رکھتا ہے۔ یہ پہلی طلاق یا دوسری طلاق کے بارے میں ہے کہ جو رجعی طلاق ہوتی ہے، پہلی طلاق کے بعد بھی رجوع کیا جا سکتا ہے، اسی طرح دوسری طلاق کے بعد بھی رجوع کیا جا سکتا ہے، لیکن جیسے ہی 3 طلاقیں ہو جائے تو پھر رجوع نہیں ہو سکتا، طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر 1 طلاق ہوئی یا 2 طلاقیں ہوئی تو اگر وہ دونوں میاں بیوی آپس میں دوبارہ سے صلح چاہتے ہیں، میل ملاپ چاہتے ہیں، تو پھر ان کا شوہر زیادہ حق رکھتا ہے کہ وہ آپس میں جو ہے میل ملاپ کر لیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کا بھی حق ایسا ہی ہے ان پر شرع، یعنی کہ شرع کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُنَّ، اور ان عورتوں کے لیے بھی مثل الذی، ماند اس مرد کے ہی مثل علیہن، ان عورتوں پر بھی حق ہے بالمعروفی، دستور شریعہ کے مطابق۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، لیکن اللہ نے مردوں کو ایک درجہ زیادہ رکھا ان کے لیے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورت اور مرد، جیسے مرد کا حق ہے عورت پر، ایسے ہی عورت کا مرد پر بھی حق ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک چیز جو ارشاد فرمائی، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے مردوں کا ایک درجہ جو ہے وہ زیادہ رکھا ہے، اور اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی کہ مرد جو ہیں، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قوت زیادہ دی ہے، طاقت زیادہ دی ہے، اور ان کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہیں، جیسے وہ جہاد میں بھی جاتے ہیں، اور جو اسی طرح اپنے گھر کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ مرد ہی چلاتا ہے، میراث میں بھی مرد کو دگنا حصہ ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عورت کو کمزور پیدا کیا، اور اس کی کمزوری کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ جو نمازوں میں کمی ہوتی ہے، جو اسے ماہواری ہوتی ہے، اور نمازیں اس کی چھوٹ جاتی ہیں، روزے چھوٹ جاتے ہیں، عبادت میں جو کمی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو مضبوط بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یہ ارشاد فرمایا کہ مردوں کا درجہ عورتوں کے اوپر زیادہ ہے۔ دیکھیں جیسے ایک گاڑی ہوتی ہے، اس گاڑی کو ایک ہی ڈرائیور چلائے گا، اب یہ نہیں کہ 2 ڈرائیور مل کر ایک گاڑی چلائیں، تو اس طرح گھر کا سربراہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو بنایا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص، جیسے آپ دیکھیں کہ آفس وغیرہ ہوتے ہیں تو اس کا ایک ہی ہیڈ ہوتا ہے، اسی طرح اسکولوں میں دیکھ لیں کہ ایک ہی ہیڈ مسٹریس ہوتی ہے، تو یہ گھر کا نظام بھی اسی طریقے سے چلتا ہے۔ اگر 2 لوگ جو ہیں وہ چلائیں گے تو پھر ضرور ٹکراؤ ہو جائے گا، اور لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ پیدا ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، کہ اللہ نے مردوں کو ان عورتوں پر ایک درجہ زیادہ دیا، کیونکہ واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر کام میں حکمت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر جو کچھ ہم نے پڑھا اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ گھر بیٹھے قرآن مجید جو ہے وہ سیکھ سکتے